دوستو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کمرے میں موجود ہوں مگر کوئی آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بات کرنا چاہیں مگر سامنے والا آپ کو روک دے یا آپ کی بات کو اہم نہ سمجھے؟ کیا کبھی دل میں یہ خیال آیا ہے کہ آخر لوگ کچھ لوگوں کا احترام فوراً کیوں کرتے ہیں اور کچھ کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ ذہین بھی ہو، محنتی بھی ہو، بات بھی اچھی کرتے ہو، پھر بھی آپ کا اثر کم کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیا آپ نے سوچا کہ کہیں غلطی آپ کے الفاظ میں نہیں، آپ کے انداز میں تو نہیں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ احترام صرف بولنے سے ملتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت دفعہ لوگ آپ کو جواب دینے سے پہلے ہی، آپ کے بولنے سے پہلے ہی، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے، چلتے اور دیکھنے کے انداز سے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو کتنا وزن دینا ہے، آپ کی کتنی بات سننی ہے اور آپ کی بات کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ اصل بات یہ کہ ہر انسان ایک خاموش زبان بولتا ہے، ایک ایسی زبان جو بغیر آواز کے دوسرے کے دل و دماغ پر اثر ڈالتی ہے، اور اگر یہ زبان کمزوری دکھائے تو سامنے والا فوراً سمجھ لیتا ہے کہ اسے آپ کی بات کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر یہی زبان مضبوط ہو تو آپ بغیر کچھ کہے بھی کمرے کا ماحول بدل سکتے ہیں۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ کی موجودگی بھاری لگنے لگتی ہے اور آپ خود بخود احترام حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھا سوال یہ کہ یہ تبدیلی کیسے آئے؟ کیسے آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا انداز، آپ کی خاموشی آپ کے حق میں کام کرے، آپ کے خلاف نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی راز کو کھولیں گے۔ ہم جانیں گے کہ وہ کون سی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جو آپ کو کسی بھی کمرے میں داخل ہوتے ہی وقار، اثر اور احترام دلا سکتی ہیں، اور سب سے اہم بات، آپ یہ سب بغیر ایک بھی لفظ بولے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اس خاموش طاقت کو سمجھتے ہیں۔ سیکشن 1، پہلے 4 سیکنڈ میں کمرے کو اپنے نام کرنا۔ احترام ہمیشہ لفظوں سے نہیں ملتا، یہ اکثر ان چند لمحوں میں طے ہو جاتا ہے جب آپ خاموشی کے ساتھ کسی جگہ داخل ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کی شخصیت کا پہلا نقشہ انہی ابتدائی سیکنڈز میں بنا لیتے ہیں۔ آپ نے بھی بات شروع بھی نہیں کی ہوتی مگر وہ طے کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ زیادہ تر لوگ اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اصل بات ان کی گفتگو ہے، ان کی دلیل ہے یا ان کی ذہانت ہے، لیکن سچ یہ کہ پہلی نظر، پہلا انداز، پہلی موجودگی، یہ سب آپ کی پوری بات سے پہلے آپ کا مقام طے کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے کئی افراد کمرے میں ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے اجازت لے کر آ رہے ہوں، قدم جلدی جلدی، سانس پھولی ہوئی، نظریں زمین پر یا ادھر ادھر بھاگتی ہوئی۔ یہ طرز عمل ذہنی دباؤ، بے اعتمادی اور کمزور خود اعتمادی کا اشارہ دیتا ہے۔ آپ کے چلنے کا انداز خود اعلان کر دیتا ہے کہ آپ جہاں با اختیار نہیں بلکہ محتاط ہیں۔ یہی غلطی اکثر نوجوان پروفیشنل کرتے ہیں، وہ کمرے میں بے یقینی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اپنے لیے وہ جگہ منتخب کرتے ہیں جو سب سے کم نمایاں ہو، دیوار کے ساتھ، کونوں میں یا ایسے مقام پر جہاں وہ نظروں سے ہٹ جائے۔ ان کی موجودگی خود ہی کہہ دیتی ہے کہ وہ مرکز میں آنے سے گھبرا رہے ہیں۔ اس کے برعکس باوقار لوگ کمرے کو اپنا حصہ سمجھ کر داخل ہوتے ہیں۔ ان کا قدم مضبوط ہوتا ہے مگر جلدی میں نہیں، رفتار متوازن ہوتی ہے جسے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں نہیں بلکہ یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر اطمینان ہوتا ہے جیسے وہ جانتے ہوں کہ اس جگہ پر ان کا حق ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو کمرے کے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ جب کوئی شخص پرسکون انداز میں داخل ہوتا ہے تو پورا کمرہ غیر محسوس طور پر اسے نوٹس کرتا ہے۔ یہی بات آپ کے لیے بھی کام کر سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کے انداز کو اپنی طاقت بنا لیں۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت سب سے اہم اصول یہ ہے کہ اپنی موجودگی کو چھوٹا نہ بنائیں۔ کمرے کے کنارے کی طرف بھاگنے کے بجائے مرکز کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ گفتگو کا حصہ بننے آئے ہیں، نہ کہ صرف تماشائی بننے۔ جب آپ اپنی جگہ پر پہنچیں تو فوراً بیٹھنے کے بجائے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں۔ یہ لمحہ بہت باریک لیکن بے حد طاقتور ہوتا ہے۔ آپ کا ٹھہر جانا، آپ کی خاموشی ایک طرح کی ہلکی سی گونج پیدا کرتی ہے جو یہ احساس دلاتی ہے کہ کوئی اہم شخص کمرے میں موجود ہے۔ یہ وقفہ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ اتنا پرسکون کیوں ہے؟ اس کے اندر یہ اعتماد کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سوال ہی آپ کی طاقت ہے، کیونکہ وہ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں باڈی لینگویج پر، آپ کے جسمانی انداز پر۔ جب آپ رکیں تو کندھے پیچھے کی طرف رکھیں، یہ حرکت بتاتی ہے کہ آپ اپنے مقام سے مطمئن ہیں۔ گردن ہلکی سی بلند رکھیں جیسے کوئی آپ کو اوپر سے سیدھا کر رہا ہو، اس سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جاتی ہے اور آپ کا وقار چند لمحوں میں بڑھ جاتا ہے۔ چہرے پر سختی نہیں بلکہ نرمی اور اطمینان ہو۔ یاد رہے، پرسکون چہرہ طاقت کی سب سے خوبصورت شکل ہے۔ ایک ایسا گہری سانس لیں، ایسا محسوس ہو جیسے آپ پورے ماحول کو ایک لمحے کا وقت دے رہے ہوں اور پھر اس ماحول میں اپنی جگہ سنبھال رہے ہوں۔ یہ سانس آپ کے جسم کو بتاتا ہے کہ آپ محفوظ ہیں، پریشان نہیں، اور ذہن کو بتاتا ہے کہ آپ مکمل کنٹرول میں ہیں۔ اب ایسا بیٹھ جائیں، جلدی نہ کریں۔ آپ کے بیٹھنے کا انداز
الفاظ بھی آپ کی شخصیت کا حصہ ہے۔ بیٹھتے ہی ہاتھ کھلے رکھیں، انہیں چھپائیں نہیں، یہ شفافیت اور اعتماد کی علامت ہے۔ جب آپ اس پورے عمل کو اختیار کرتے ہیں تو کچھ حیرت انگیز ہوتا ہے۔ آپ کے بغیر کچھ کہے لوگ آپ کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتے ہیں، وہ آپ کی طرف زیادہ دیر نظر رکھتے ہیں، آپ کے انداز کو نوٹ کرتے ہیں، آپ کی ہر حرکت ان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور سب سے اہم بات، وہ ذہنی طور پر آپ کو وہ جگہ دینے لگتے ہیں جو عام لوگ صرف الفاظ سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 4 سیکنڈ چھوٹے ہیں مگر اثر بڑے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں درست استعمال کر لیا تو آپ کسی بھی کمرے میں اپنے لیے احترام کا دروازہ کھول سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کوئی لفظ ادا کیے۔ یہ چند سیکنڈ دوسروں کے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک واضح تصویر بنا دیتے ہیں، ایک باوقار، متوازن اور پرامن شخصیت جسے سنجیدگی سے لینا ضروری ہے، اور یہی وہ آغاز ہے جہاں سے آپ ہر کمرے کو، ہر مجلس کو، ہر ماحول کو اپنے نام کرنا شروع کرتے ہیں۔ سیکشن 2، خاموش اثر، بغیر بولے کنٹرول حاصل کرنا۔ جب آپ کمرے میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اصل کھیل تب شروع ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اثر ڈالنے کے لیے بولنا ضروری ہے، حالانکہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ شروع کے چند لمحے آپ کی آواز نہیں، آپ کی موجودگی فیصلہ کرتی ہے۔ سمجھنے کے لیے ہم ایک لڑکے علی کی مثال سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیٹھا، اس نے فوراً موبائل نکال کر اسکرول کرنا شروع کر دیا، جیسے وہ خود کو چھپانا چاہتا ہو۔ میں یہاں محض گزرا وقت ہوں، میری طرف مت دیکھو۔ اور کمرہ بھی یہی سمجھ گیا۔ لوگوں کی نظریں اس پر نہ ٹکی، نہ کسی نے اس کی موجودگی کو اہمیت دی، وہ خود کو چھپاتا گیا اور کمرہ اسے بھولتا گیا۔ لیکن طاقتور لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ بیٹھ کر خاموشی سے ماحول کو پڑھتے ہیں۔ ان کا چہرہ بے چینی کا نہیں، مشاہدے کا ہوتا ہے۔ وہ موبائل یا فائلوں میں نہیں گھستے، وہ اپنی توانائی باہر کی طرف رکھتے ہیں، اندر نہیں۔ یہی خاموشی، یہی مشاہدہ بغیر کہے ایک پیغام پہنچاتا ہے، میں یہاں بات کرنے نہیں، اثر ڈالنے آیا ہوں، اور بولنے سے پہلے ہی سب کچھ سمجھ لوں گا۔ اس کا اثر حیران کن ہوتا ہے۔ لوگ اس شخص کی طرف بار بار دیکھتے ہیں جو پرسکون بیٹھ کر سب کو دیکھ رہا ہو۔ انسانی دماغ قدرتی طور پر ایسے شخص سے متاثر ہوتا ہے جو اپنے جذبات کا مالک ہو، جو گھبراہٹ کو نہیں بلکہ ماحول کو کنٹرول کرتا ہو۔ اسی لیے آپ خود کو اس مقام پر لے آتے ہیں جہاں لوگ آپ کی حرکات دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے کے تاثرات پڑھتے ہیں، آپ کے رویے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کتنے اہم ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کی خاموشی کو وزن دیتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے طاقت شروع ہوتی ہے، کیونکہ طاقتور لوگ شور نہیں مچاتے، وہ ماحول کو اپنی طرف مڑنے دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ بیٹھے ہیں، کندھے سیدھے، چہرہ پرسکون، نظریں ہلکی سی حرکت میں۔ آپ کچھ نہیں کہہ رہے مگر آپ کا ہر انداز کہہ رہا ہے میں غیر معمولی ہوں، میں جلد بولوں گا لیکن جب بولوں گا وزن کے ساتھ بولوں گا۔ لوگوں میں تجسس پیدا ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کیوں اتنے پرسکون ہیں، آپ کے اندر ایسی کیا بات ہے جو آپ کو مختلف بناتی ہے۔ یہی وہ نفسیاتی قدرت ہے جو آپ کو شور میں بھی خاموشی کا مرکز بنا دیتی ہے۔ اس لمحے بغیر کچھ کہے آپ کمرے کے اتفاق رائے کو اپنے حق میں موڑ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جو خود کو کنٹرول کرتا ہے وہی دوسروں پر اثر ڈالتا ہے۔ سیکشن 3، خاموشی اور سانس کی طاقت، الفاظ سے پہلے اثر ڈالنا۔ احترام اور اثر صرف حرکات یا چہرے سے نہیں آتا بلکہ خاموشی اور سانس سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ گھبراہٹ میں اپنی سانس کو قابو میں نہیں رکھتے، نتیجہ آواز ہلکی، تیز اور بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ لفظوں میں عام او جیسے فیلنگ ورڈز آ جاتے ہیں جو نہ صرف اعتماد کو کمزور کرتے ہیں بلکہ آپ کی سنجیدگی کو بھی چھین لیتے ہیں۔ طاقتور لوگ اس کے برعکس گہری اور آہستہ آہستہ سانس لیتے ہیں، جیسے ہر دم ان کا ذہن اور جسم ایک ساتھ سکون میں ہو۔ یہ سانس انہیں اندر سے مضبوط بناتی ہے اور ان کی آواز کو پختگی اور وزن دیتی ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو آپ کی بات کو الفاظ سے پہلے بااثر بنا دیتا ہے۔ اب بات آتی ہے وقفے کی۔ یہ چھوٹا سا لمحہ جب آپ بولنے سے پہلے رکتے ہیں لوگوں کے دماغ میں خلا پیدا کرتا ہے۔ یہ خلا انہیں مجبور کرتا ہے کہ آپ کی طرف دھیان دینے کے لیے، اور جب آپ بولیں ہر لفظ زیادہ وزن اور اہمیت کے ساتھ پہنچتا ہے۔ کچھ لوگ سوال کے جواب میں فوراً بولنے لگتے ہیں، یہ عام انسانی رد عمل ہے، مگر یہ عجلت آپ کو کمزور ظاہر کرتی ہے۔ طاقتور حرکت یہ کہ سانس لیں، نظریں ملائیں، دماغ کو چند سیکنڈ دیں اور پھر آہستہ اور واضح جواب دیں۔ یہ چھوٹی سی تاخیر اعتماد، سوچ اور کنٹرول کا مظہر بنتی ہے۔ مزید اہم بات کہ آپ کی حرکات اور سانس کا تعلق باڈی لینگویج سے بھی ہے۔ جب آپ پرسکون سانس لیتے ہیں تو آپ کے کندھے اور ہاتھ بھی بے چینی سے آزاد ہوتے ہیں۔ آپ کی حرکت قدرتی اور موزوں لگتی ہے، جس سے لوگ آپ کی موجودگی اور کمانڈ کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ تکنیک صرف میٹنگز یا رسمی موقعوں پر نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی کام آتی ہے، چاہے بات چھوٹی ہو یا بڑی۔ جب آپ وقفے، سانس اور خاموشی کو صحیح استعمال کرتے ہیں
آپ کا اثر خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، سانس گہری اور آہستہ نظریں، ہر شخص کے ساتھ ہلکی سی ملاقات میں وقفے کے ساتھ جواب دیتے ہوئے آپ کی خاموشی خود ایک طاقت بن جاتی ہے۔ ہر لفظ کے آنے سے پہلے لوگ آپ کی سنجیدگی اور اعتماد کو محسوس کرتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بولنا سب جانتے ہیں، مگر خاموشی میں وزن پیدا کرنا صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو واقعہ اثر ڈالنا چاہتے ہیں۔ آخر میں یہ سمجھیں کہ لفظ صرف ایک ذریعہ ہے، لیکن حقیقی طاقت آپ کی موجودگی، سانس اور وقفے سے آتی ہے۔ یہ وہ غیر مرئی طاقت ہے جو بغیر بولے بھی کمرے کے ماحول کو بدل دیتی ہے۔ اگر آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو لوگ آپ کے سامنے جھک جائیں یا آپ کی بات سننے کے لیے اپنے رویے بدل دیں گے، بغیر زور یا الفاظ کے۔ یہ وہ فن ہے جو آپ کو کسی بھی محفل میں خاموشی میں بھی قائدانہ مقام دلا سکتا ہے۔ سیکشن 4، آنکھوں کی حکمت اور فوکس۔ نظریں آپ کی طاقت ہیں۔ آپ کی آنکھیں سب سے طاقتور ہتھیار ہیں اور یہ آپ کے اعتماد اور اثر کا سب سے واضح ذریعہ ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ بات صرف الفاظ سے بنتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نظریں آپ کے الفاظ سے بھی زیادہ بولتی ہیں۔ کمزور لوگ اکثر نظریں بچاتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں اور ادھر ادھر جھانکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا رویہ سب کو بتا دیتا ہے کہ آپ غیر محفوظ ہیں یا اپنی جگہ کے لیے پر اعتماد نہیں۔ یہ آپ کی موجودگی کو کمزور کر دیتا ہے اور لوگ آپ کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ دوسری طرف طاقتور لوگ نظریں استعمال کر کے ماحول کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ وہ ایک متوازن پر اثر نظریں رکھتے ہیں، زیادہ نہیں تاکہ جارے لگیں اور کم نہیں تاکہ لاپرواہ ظاہر ہو۔ سب سے اہم، جب آپ نظریں ہٹائیں تو سیدھی جانب دیکھیں، نیچے نہیں۔ نیچے دیکھنا آپ کے مقام کو کمزور کرتا ہے، جیسے آپ سب کے سامنے اپنے آپ کو محتاط سمجھ رہے ہوں، لیکن ایک طرف دیکھنا سوچ اور کنٹرول کا اشارہ دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ دباؤ میں نہیں بلکہ ہر لمحے فیصلے کے لیے تیار ہیں۔ گروپ میں بات کرتے وقت نظریں تقسیم کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر شخص سے مختصر لیکن مستحکم نظریں ملائیں تاکہ سب محسوس کریں کہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہ لگے کہ آپ کسی پر دباؤ ڈال رہے ہیں، کسی کو گھور رہے ہیں۔ یہ تکنیک لوگوں کو آپ کے گرد مرکوز رکھتی ہے اور آپ کی موجودگی کو مرکز میں رکھتی ہے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں جذبات اور اعتماد کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ پرسکون، مضبوط اور مرکوز نظریں لوگوں کے ذہن میں یہ پیغام بھیجتی ہیں کہ میں یہاں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں۔ دوستوں، سمجھنے کے لیے علی کی مثال لیتے ہیں۔ علی دوبارہ اسی کمرے میں داخل ہوتا ہے، لیکن اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ وہ اب ویڈیو دیکھ چکا ہے۔ اس کا قدم مضبوط، رفتار پرسکون اور گردن بلند۔ وہ خود کو کمرے کے کنارے پر چھپانے کے بجائے مرکز میں لے آتا ہے۔ ہر آنکھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور وہ ایک لمحے کے لیے رک کر پورے ماحول کو محسوس کرتا ہے۔ وہ بیٹھتا ہے، کندھے سیدھے، ہاتھ کھلے، چہرہ پرسکون، نظریں مرکوز، سانس گہری اور آہستہ۔ اب تک اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن پورا کمرہ اس کی موجودگی کو سنجیدگی سے محسوس کر رہا ہے۔ پہلے نظر انداز کیا گیا تھا، اب احترام حاصل کر چکا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو خاموشی، سانس، موقف اور نظریں پیدا کرتی ہیں۔ اب آئیے تمام نکات کو یاد کریں۔ کمرے میں داخلے کا اثر، مضبوط قدم، رفتار پرسکون اور ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی موجودگی کا پیغام۔ باڈی لینگویج کی اہمیت، کھلا اور متوازن جسم، ہاتھ کھلے، حرکت محدود لیکن واضح، کندھے پیچھے اور چہرہ پرسکون۔ خاموشی اور سانس کا کنٹرول، گہری سانس، وقفے کے ساتھ جواب دینا اور الفاظ سے پہلے اعتماد کا مظاہرہ کرنا۔ نظر کی حکمت اور فوکس، متوازن نظریں، نیچے نہ دیکھنا، گروپ میں ہر شخص کے ساتھ مختصر نظریں اور خاموشی میں وزن پیدا کرنا۔ دوستو، یہ 4 سٹون مل کر آپ کو ایک ایسی موجودگی دیتے ہیں جو کسی بھی کمرے میں احترام پیدا کرتی ہے، بغیر زور یا الفاظ کے۔ احترام مانگنے کی ضرورت نہیں، یہ کمانڈ کیا جاتا ہے، خاموشی میں، موجودگی میں اور ہر عمل میں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی موجودگی کو محسوس کریں، آپ کی بات کو سنجیدگی سے لیں اور آپ خود اپنے وقار کے ساتھ ہر کمرے میں داخل ہوں، تو آج ہی یہ اصول اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اب آپ کا مرحلہ ہے، اپنی جگہ خود اپنے لیے بنائیں، اپنے انداز، سانس اور نظریں کنٹرول کریں اور ہر ملاقات، ہر گفتگو میں اپنی موجودگی کے ساتھ اثر ڈالیں۔ اگر آپ مزید ایسے راز جاننا چاہتے ہیں، اپنے سفر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہر نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی طاقت اور اعتماد کو بڑھائیں۔ یاد رکھیں، احترام نہیں دیا جاتا، احترام کمانڈ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات سب سے طاقتور بیان وہ ہوتا ہے جو کبھی کہا ہی نہیں گیا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔